درود پاک یہ وہ عمل ہے جو امتی کو نبی کے قریب کر دیتا ہے۔ امتی جب اپنے آقا کی محبت میں، حضور کے پیار میں، حضور کے عشق میں حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے، آتے جاتے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے، تو اس کے دل میں جو تمنا ہو، چاہے وہ تمنا دنیاوی ہو یا دینی ہو، اللہ اس درود پاک کی برکت سے اس کی ہر مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ سلطان ناصر الدین ابن سبتگین، مشہور و معروف مسلمانوں کے شہنشاہ، مسلمانوں کے ایک بہت بڑے سلطان، جن کو دنیا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا۔ آنے سے پہلے اس شخص کا بیان ہے کہ میں ایک عام انسان تھا اور ایک بڑی سادہ سی زندگی گزار رہا تھا، نماز بھی پڑھتا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا، ذکر و اذکار بھی کرتا، رمضان کے روزے بھی رکھتا، بتقاضۂ بشریت گناہ بھی ہو جاتے، پھر میں توبہ کرتا، لیکن میری زندگی کا ایک عمل یہ تھا کہ میں اپنے نبی سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آقا پر ہر وقت درود و سلام پڑھتا رہتا۔ دل میں تمنا تھی، دو تمنا، ایک یہ کہ میں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہوں تو میرے آقا مرنے سے پہلے مجھے خواب میں اپنا دیدار عطا کر دیں۔ اللہ کرے یہ تمنا میری اور آپ کی بھی ہونی چاہیے کہ اگر خواب میں ایک دفعہ بھی حضور کا دیدار ہو گیا تو خدا کی قسم دنیا قبر و آخرت سنور جائے گے۔ دوسری تمنا یہ تھی کہ میں نے ایک شخص سے قرض لیا 1000 درہم، درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، یعنی یوں سمجھیں ہزاروں روپے بنیں گے، 1000 درہم کے لاکھوں روپے بنیں گے۔ تو میں نے ایک امیر شخص سے 1000 درہم لیے بطور قرض۔ وقت پورا ہو گیا مگر میں غریب تھا تو میرے پاس اب پیسے لوٹانے کے لیے نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ میں اس کو بیچ کر اس کا قرض اتار دیتا۔ قرض کی مجھے بڑی پریشانی تھی۔ اب یہ خوف خدا والا بندہ تھا، نبی سے بھی محبت کمال کی تھی اور اللہ کا خوف بھی تھا۔ نبی سے محبت یہ کہ آقا کے دیدار کے لیے تڑپتا تھا، اور اللہ کا خوف اتنا تھا کہ جب قرض کی مدت پوری ہو گئی، اب اسے پتہ چلا کہ قرض اتارنے کے اسباب نہیں ہیں، اب اگر میں قرض دبائے مر گیا تو آخرت میں کیا جواب دوں گا۔ اس میں بہت کچھ ہمارے لیے درس ہے۔ جو لوگ دوسروں کا ظلماً پیسہ دباتے ہیں، جائیداد دباتے ہیں، گھر چھین لیتے ہیں، زمینیں چھین لیتے ہیں، دکانیں چھین لیتے ہیں، پلاٹ چھین لیتے ہیں، بھائی اپنی بہنوں کا حق مارتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کا حق مارتی ہے، پڑوسی کا حق مارتا ہے، آپ سوچیں یہ لوگ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے۔ حقوق العباد کا معاملہ انتہائی سخت ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ خوف لاحق رہتا تھا کہ میں اگر قرض ادا کیے بغیر مر گیا اور 1000 درہم میں نے قرض خواہ کو نہیں دیے تو میں قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور قیامت کے دن اگر اسی قرض والے نے میری گریبان پکڑ کر مجھ سے 1000 درہم مانگا تو میں اس کو وہاں کیسے پیش کروں گا۔ وہاں تو نیک اعمال دینے پڑیں گے، میرے پاس تو نیکیاں ویسے نہیں ہے۔ اسی اسنا میں، اسی سوچ میں، اسی غم میں، اسی فکر میں میری زندگی کے دن گزرنے لگے۔ اب یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اب درود کی طرف توجہ کی، میں نے کہا اگر کوئی میری بگڑی بنا سکتا ہے تو وہ درود والے آقا بنا سکتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے۔ آپ جب دنیا والوں سے مایوس ہو جائیں تو پھر نبی کی طرف رخ کیجئے، پھر تنہائیوں میں اپنے آقا کو پکاریے، اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کر رو کر اپنے نبی کو پکاریں اور اپنا مسئلہ پیش کریں، پھر دیکھیں میرے آقا کس طرح کرم نوازی فرماتے ہیں۔
وہ جوان کہتا ہے کہ اب میں نے حضور کی طرف توجہ کی، اب دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاتے آتے جاتے زندگی کا معمول بنا لیا کہ جب بھی کہیں بھی رہوں گا اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتا رہوں گا۔ اب نوجوان کہتا ہے کہ میں درود و سلام پڑھتا رہا یہاں تک کہ ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ کہتا ہے سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھولی، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی آقا جس پر میں درود پڑھتے پڑھتے سو چکا تھا، وہ میرے آقا میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ اب جب حضور میرے خواب میں آئے تو کہتا ہے حضور کی آمد کی برکت سے میرا گھر نور سے بھی منور ہوا، اور حضور کی آمد کی برکت سے میرا گھر خوشبو سے بھی معطر ہو گیا۔ اب میرا گھر چمک رہا تھا، میرے آقا میرے سامنے تھے۔ اب دل میں تمنا بھی تھی، حسرت بھی تھی کہ اللہ مجھے اپنے حبیب کا دیدار عطا کرے۔ اب دیدار تو ہو گیا، مگر یہ طلب بھی تھی کہ کاش آقا میرے قرض کی ادائیگی کا کوئی سامان بھی عطا فرما دے۔ اب کہتا ہے کہ ابھی میں نے دل میں سوچا ابھی اس کو زبان پہ لاؤں اور اپنے آقا کی بارگاہ میں فریاد پیش کروں، یا رسول اللہ 1000 درہم کا مقروض ہوں، آپ امام الانبیاء ہے، آپ کرم فرما کر میرے اس قرض کی ادائیگی کے کوئی اسباب عطا فرما دے۔ وہ کہتے ابھی میں یہ سوچ رہا تھا، میرے غیب دان آقا نے میرے دلی خیال کو جانتے ہوئے مجھے ارشاد فرمایا، اے فلاں تو پریشان نہ ہو، ہم جانتے ہیں تو 1000 درہم کا مقروض ہے۔ کہا اٹھ صبح اٹھ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں جا، اس کو جا کر میرا سلام پیش کرنا اور اسے کہنا آقا کا پیغام ہے تیرا 1 درہم بطور قرض وہ سلطان محمود عطا کرے گا۔ اب اس نے کہا، یہ کہتے ہیں جب حضور نے میرا مسئلہ تو حل کر دیا، اب وہ زمانے کا شہنشاہ زمانے کا بادشاہ ہے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی نشانی بتا دے۔ بادشاہ میری بات پہ کیسے بھروسہ کرے گا، اسے یقین کیسے آئے گا کہ واقعی حضور کا پیغام لایا ہوں، سلام بھی پہنچاؤں گا، آپ کا پیغام بھی پہنچاؤں گا، مگر وہ کیسے یقین کرے گا؟ آپ ایسی نشانی بتا دے کہ جس کو آپ اور بادشاہ کے علاوہ کوئی بھی نہ جانتا ہو۔ میرے آقا علیہ السلام پر قربان، ارشاد فرمایا ہاں اے فلاں تو سلطان محمود غزنوی کے پاس جانا، اسے جا کر میرا سلام کہنا اور اسے میرا حکم پہنچانا کہ آقا فرماتے ہیں تیری طرف سے 1000 درہم وہ قرض ادا کرے، اگر وہ نشانی پوچھے تو اسے کہنا تو 60,000 مرتبہ روزانہ میری بارگاہ میں درود و سلام کرتا ہے، اور ہم تیرے سلام کو سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور تیرے درود و سلام کو قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ مزید وضاحت پوچھے تو بات کو کھول دینا، اسے کہنا بادشاہ سلامت آپ کی عادت یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 30,000 مرتبہ اپنے نبی پر آپ درود و سلام پڑھ کر سوتے ہیں، اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی 30,000 مرتبہ پھر اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو آپ کے دن رات کا یہ معمول ہے کہ تب تک دن رات کے کاموں میں مشغول نہیں ہوتے جب تک اپنے آقا پر روزانہ 60,000 مرتبہ درود و سلام نہ ادا کر لیں۔ اب یہ نوجوان سلطان محمود غزنوی کے دربار میں آیا اور یہ سارا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ جب بادشاہ نے سنا تو اسے کہا میرے آقا نے کیا فرمایا؟ غلام نے کہا آقا نے سب سے پہلے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے دربار لکھتے ہیں کہ جب بادشاہ نے یہ سنا کہ میرے آقا نے مجھے سلام بھیجا ہے تو تڑپ گیا۔ ایسے ان کے نام زندہ نہیں ہیں، یہ وقت کے شہنشاہ تھے، مگر انہوں نے اپنی شہنشاہیت کو حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اگرچہ یہ دنیا کے حکمران تھے، شہنشاہ تھے، دنیا پہ حکومت کرتے تھے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو ساری زندگی اپنے آقا کا غلام بنا کے رکھا کہ ٹھیک ہے میں شہنشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں سلطان ہوں، اتنی بڑی سلطنت ہے، اتنی بڑی حکومت ہے، مگر وہ دنیا والوں پر ہے، وہ یہ حکومت میرے نبی کے دربار کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ میں اگر منگتا ہوں، فقیر ہوں، بھکاری ہوں تو اپنے آقا کے در کا۔ سلطان محمود غزنوی کے پاس آیا تو کہا میرے آقا نے کیا فرمایا؟ عرض کیا حضور نے آپ کو سلام بھیجا، رو پڑا۔
پھر کہا میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کہا حضور نے آپ کو سلام بھیجا، پھر رو پڑا۔ پھر کہا میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کہا حضور نے آپ کو سلام بھیجا، تڑپ گیا۔ اچھا کافی دیر روتا رہا، رونے کے بعد پوچھا اچھا اب یہ بتا حضور نے کیا پیغام بھیجا؟ تو غلام کے الفاظ تھے، آقا نے فرمایا میرے سلطان محمود غزنوی سے کہنا، میرے محمود غزنوی سے کہنا، میرے ہاں یہ درود ہے جو امتی کو نبی کا بنا دیتا ہے، میرے محمود غزنوی سے کہنا۔ جب یہ کہا نا تو بادشاہ نے خلیفہ کو اشارہ کیا، خلیفہ نے سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی بادشاہ کو پیش کی، بادشاہ نے پھینکا، کہا یہ لے۔ اسے کہا پھر بتا میرے آقا نے کیا فرمایا؟ غلام نے عرض کیا آقا نے فرمایا میرے سلطان سے کہنا، میرے محمود سے کہنا۔ پھر سونے کی اشرفی، سونے سے بھری ہوئی اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی اور اس غلام کو پیش کی۔ پھر پوچھا بتا میرے آقا نے کیا کہا؟ غلام نے کہا آقا نے فرمایا میرے محمود سے کہنا۔ پھر تیسری سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی لی اور غلام کو عطا کی۔ اب کہا اب بتا حضور نے کیا پیغام دیا؟ کہا حضور نے فرمایا 1000 درہم کا میں مقروض ہوں اور 1000 درہم تم ادا کرو گے۔ پھر خلیفہ کو دیکھا، خلیفہ نے 1000 درہم کی تھیلی دی۔ بادشاہ نے کہا یہ دینار کی تھیلی اپنا قرض ادا کرو، اور یہ جو پہلے 3 دی ہیں سونے کی اشرفیاں اس کو اپنی ذات پہ استعمال کرو۔ اور سنو زندگی میں کبھی بھی اگر مشکل ہو تو میرے دربار پہ آ جانا، میں اپنے آقا کے اس پیغام کے صدقے تیری ہر مشکل کو حل کر دوں گا۔ یہ کہا اب نشانی، بادشاہ نے کہا کیا نشانی ہے؟ کہ آپ نے حضور کو دیکھا۔ تو کہا نشانی یہ، کیونکہ لوگ پوچھیں گے تو میں نشانی بھی بتا، اس کو تو یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، مگر دوسروں کو بھی جواب دینا ہوتا ہے۔ تو کہا نشانی یہ ہے کہ آپ 30,000 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے اور 30,000 مرتبہ صبح اٹھ کر اپنے آقا پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ 60,000 مرتبہ آپ صبح و شام اپنے نبی پر سلام پڑھتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ میرے آقا آپ کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور آپ کے صلاۃ و سلام کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ مالا مال ہو کر چلا گیا۔ جب یہ غلام بادشاہ کے دربار سے باہر نکلا تو بادشاہ کا جو خاص خلیفہ تھا سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کا، وہ قریب آیا اور اس نے آ کر کہا بادشاہ سلامت، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کے جھوٹ پہ اعتبار کر لیا؟ اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے تو ہر بندہ آ کر کہے گا میں نے نبی کو دیکھا، ہر بندہ آ کر دعویٰ کرے گا میں نے حضور کا دیدار کیا، تو کیا آپ ہر ایک کو مال لٹاتے رہیں گے؟ اس طرح تو خزانہ ہی خالی ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا یہ جھوٹا نہیں، یہ سچا ہے، اس نے جو حضور کا پیغام پہنچایا وہ حق اور سچ ہے۔ اب یہ خلیفہ بھی ہلا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس نے جو نشانی بتائی ہے وہ نشانی مجھے تو سچی نہیں لگتی، کیونکہ میں سب سے زیادہ آپ کے قریب رہتا ہوں، تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ رات بیٹھے بیٹھے 30,000 مرتبہ درود و سلام پڑھیں۔ میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صبح اٹھے ہوں اور آپ نے اٹھ کر 30,000 مرتبہ پھر اپنے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا ہو۔ آپ پڑھتے ہیں مگر اتنی تعداد میں تو نہیں پڑھتے۔ بادشاہ نے کہا ہاں غلام تو سچ کہتا ہے، میں 60,000 مرتبہ نہیں پڑھتا، مگر میں اپنے نبی کا ایک درود ایسا پڑھتا ہوں جس کی فضیلت علماء نے بیان کی، علماء سے سنا۔ علماء کہتے ہیں یہ درود ہزاری نام ہے اس درود کا، اگر یہ درود ہزاری کوئی شخص ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ اسے 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو میں رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ درود پڑھتا ہوں تو اللہ مجھے 30,000 کا ثواب دیتا ہے۔
اور صبح اٹھ کر پھر 3 مرتبہ یہی درود اپنے آقا کے بارگاہ میں بیچتا ہوں تو اللہ 30,000 مرتبہ کا پھر مجھے صبح ثواب عطا کرتا ہے۔ اب دونوں کو ملایا، پڑھا میں نے 6 مرتبہ، مگر میرے آقا نے گارنٹی دی، علماء نے کہا وہ بھی حق اور سچ تھا، مگر کمال یہ ہے کہ اس درود پاک کے ثواب کی ضمانت تو خود مصطفیٰ نے خواب میں آ کر ہی بیان فرما دی ہے۔ میں پڑھتا 6 مرتبہ ہوں، مجھے ثواب 60,000 مرتبہ کا ملتا ہے۔ اور سن، میرے اس عمل کو میرے اور میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، مگر آج میرے آقا نے خواب میں تشریف لا کر اس کو دیدار بھی عطا کیا، مجھے سلام بھی بھجوایا، اور اس نے آ کر حضور کا پیغام بھی پہنچایا۔ کہا میں تو خوش نصیب ہوں کہ حضور میرے سلام کو سن کر قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ اس سے علماء نے لکھا، اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر امتی سچے دل سے، پیار سے، عقیدت سے، محبت سے اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، اللہ حضور پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اس کی سارے مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ میں اور آپ